السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ معزز سامعین کرام، قرآن کا پیغام اس سلسلے کا یہ 5واں درس ہے، اور آج کے درس میں ہم قرآن کریم کے 5ویں پارے سے حاصل ہونے والے 5 پیغامات کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ 5ویں پارے کے اندر ہمارے لیے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں سماج کے اندر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر دولت سے نواز دیا ہے، یا کسی کو حسن و جمال کی نعمت سے یا کسی اور نعمت سے کسی کو نوازا گیا، تو انسان کے اندر گھمنڈ، ایٹیٹیوڈ، اکڑ اور تکبر اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو انسان تکبر کرنے والا ہو، گھمنڈ کرنے والا ہو۔ اب تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، کیا مطلب؟ اس کا مفہوم مخالف نکلا کہ ایسے لوگ اللہ کی نظر میں مبغوض ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم کا برا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ تکبر کرنے والا جو ہے یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی رضا کو کھینچنے والا ہوتا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ انسان تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے۔ تکبر کس بات کے لیے بھائی؟ بعض اسلاف کہا کرتے تھے اے انسان تو گھمنڈ کیوں کرتا ہے؟ تیری ابتدا یہ ہے کہ تو ناپاک پانی کا ایک قطرہ ہے، اور تیری انتہا یہ ہے کہ جب تو مرتا ہے تیری باڈی سے بدبو آتی ہے۔ تو تکبر کس بات پر؟ اگر تیری اپنی ذاتی طور پر کوئی نعمتیں ہوں تو اس کے اوپر اکڑ کر تو بات کچھ بنتی بھی ہو، لیکن رب کی دی ہوئی نعمتوں پر، رب کے کیے گئے احسانات کے اوپر تو گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تکبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، کوئی بھی نعمت آپ کو ملی ہے آپ شکر گزار بنیے، تواضع اور خاکساری اختیار کرنے والے بنیے، تکبر اور گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اس لیے کہ تکبر وہ خطرناک جرم ہے، وہ خطرناک گناہ ہے جو آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ آپ آدم علیہ السلام کے واقعے کو پڑھتے ہیں، ابلیس کو جنت سے نکالا گیا۔ نکالنے کا مین ریزن کیا تھا؟ کئی سارے وجوہات اس میں آپ دیکھیں گے، سب سے اہم ریزن جو اس کا تھا وہ یہی تھا، اس نے یہی کہا تھا انا خیر منہ۔ اس نے تکبر ہی کیا تھا، گھمنڈ ہی تھا، گھمنڈ ہی نے اس کو جنت سے نکلوایا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، سجدہ کیوں کروں میں؟ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، کیوں میں سجدہ کروں؟ تو تکبر وہ خطرناک جرم ہے جس نے ابلیس کو جنت سے نکلوا دیا۔ تو اس لیے آپ تکبر سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے۔ 5ویں پارے کے اندر ہمارے لیے دوسرا پیغام یہ ہے کہ اگر شرعی اعتبار سے کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں۔ آج مسلمانوں کے درمیان باہمی جو اختلافات ہیں دینی مسائل کو لے کر کے، شرعی مسائل کو لے کر کے، قرآن کریم کے اگر اس اصول پر عمل کر لیا جائے تو بہت سارے مسائل، بہت سارے جھگڑے، بہت ساری لڑائیاں اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہیں کسی چیز کے اندر، شریعت کی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف لوٹا دو۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر آ کر کے اس کا حل تلاش کرو۔ شرعی اعتبار سے کوئی مسئلہ ہے، آپس میں الجھے ہوئے ہو، آپس میں گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، یہ سب چیزیں کرنے کے بجائے کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر آ جاؤ۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کو بطور میزان پیش کیا گیا، میزان میں آ کر کے ناپ لو، تول لو، دیکھ لو آخر صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اور یقین مانیے اگر یہ اصول اپنائے جائے تو آج ہمارے آپسی اختلافات اور آپسی جو لڑائیاں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ دوسرا پیغام ہے کہ اگر شرعی اعتبار سے کوئی مسئلہ پیش آئے تو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کیا جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ شرعی مسائل کے اندر، بہت سارے ایسے احباب ہیں جو صاحب ایمان بھی کہتے ہیں، نبی سے محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، لیکن شرعی مسائل کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کرنے کے بجائے وہ ائمہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، علماء کی طرف، اپنے امام کی طرف، یعنی ہمارے امام نے کیا کہا، ہمارے علماء نے کیا کہا، ہمارے فلاں نے کیا کہا۔ میرے بھائی قرآن یہ ضابطہ نہیں بیان کرتا، قرآن کہتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اسی طریقے سے 5ویں پارے کے اندر ہمارے لیے تیسرا پیغام یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھا جائے۔ قرآن کریم ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت والی کتاب ہے۔ اب ہدایت کیسے ملے گی؟ صرف فارمولوں کو ریڈنگ کر لینے سے، صرف قرآن کریم کی تلاوت کر لینے سے ہدایت نہیں ملنے والی ہے۔
تلاوت کرنے سے نہیں بلکہ قرآن کریم کو سمجھنے سے، جب آپ سمجھیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے تب جا کر کے چیزیں آپ کو ان کے لیے رہنما ثابت ہوں گی۔ قرآن کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، وہ لوگ قرآن کریم کے اندر وہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حافظ بن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یقول تعالی آمرا عبادہ بتدبر القرآن، ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے قرآن کریم کے اندر غور کرنے کا، تدبر کرنے کا۔ قرآن کریم کے اندر غور کریں، قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ایک شخص اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتا ہے، ہم میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے ہوش سنبھالنے کے بعد اب تک انہوں نے قرآن کریم کو ایک مرتبہ نہیں، کسی نے 30 مرتبہ، 40 مرتبہ، 50 مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان سے پوچھ لیجئے سورہ فاتحہ کا ترجمہ تک ان کو نہیں معلوم ہے، قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص کا ترجمہ نہیں معلوم ہے ان کو، سورہ فاتحہ میں کیا کہا گیا، الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے، اور الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے، ترجمہ ان کو معلوم نہیں۔ کیوں؟ صرف ریڈنگ کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی میرے کریم ایک اصولی کتاب ہے، فارمولے والی کتاب ہے، بہترین زندگی کے لیے ایک بہترین فارمولہ، بلکہ ہر ایک پہلو سے قرآن کریم رہنمائی کر رہا ہے۔ وہ رہنمائی آپ کے لیے کارگر اور فائدہ مند، سود مند تبھی ثابت ہوگی جب آپ قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھیں گے۔ لہٰذا قرآن کریم کو سمجھ کر کے تلاوت کیا جائے، اور زیادہ نہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے یا غیر رمضان ہے، اپنی ڈیلی روٹین میں چیز آپ ایڈ کر لیں کہ روزانہ ہم صرف ایک آیت ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھیں گے۔ ہم روزانہ ایک آیتوں کے سمجھنے کا اہتمام کیا جائے، انشاءاللہ آنے والے 2-4 سالوں کے اندر پورے قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ایک مرتبہ ضرور آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ اس طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے 5ویں پارے کے اندر چوتھا پیغام یہ ہے کہ منہج سلف سے دوری باعث جہنم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو انسان ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے رستوں کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کے راہ کو اختیار کرتا ہے، دوسرے لوگوں کی راہ پر چلتا ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَيَتَّبِعْ طَرِيقًا غَيْرَ طَرِيقِ أَهْلِ التَّصْدِيقِ وَيَسْلُكُ مِنْهَاجًا غَيْرَ مِنْهَاجِهِمْ، ایسا انسان اہل تصدیق کی راہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی راہ کو اپنائے ہوئے ہے، اور ان کے منہج کو، ان کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور کے منہج کو اپنائے ہوئے ہے۔ آج ہمارے یہاں آپ سنتے ہیں ان کے بار بار کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کے اوپر منہج سلف کی روشنی میں عمل کرنا ہے۔ اب منہج سلف کیا ہے بھائی؟ جب سلف کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہوتی ہے۔ ہم جب قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ قرآن و حدیث کا یہ جو معنی ہے، کیا صحابہ کرام نے اس کا یہی معنی سمجھا ہے؟ آج قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے، نبی کی حدیثیں سنا کر کے لوگوں کو گمراہی کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ گمراہی کے اندر اس طور پر ڈالا جا رہا ہے کہ قرآن کی آیتیں تو پڑھی جا رہی ہیں، ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی جو شرح ہے وہ شرح انسان اپنی عقل کے اعتبار سے کر رہا ہے۔ بھائی شریعت کے اندر ہماری عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ منہج سلف، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی کے صحابہ جن کے درمیان قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا، شریعت جن کے اندر نازل ہوئی، شریعت جب کا نزول ہوا تو صحابہ کرام نے اس آیت کا کیا معنی سمجھا۔ بہت سارے لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک جماعت ایسی ہے لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ نمازیں مت پڑھو، فویل للمصلین، کہتے ہیں کہ نمازیوں کے لیے جہنم ہے، فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ نمازیوں کے لیے ویل ہے تو نماز مت پڑھو۔ بہت سارے لوگ منع کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ، قرآن کہتا ہے نماز کے قریب مت جاؤ، اس لیے نمازیں مت پڑھو، دعوت بھی دیتے ہیں اس بات کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے، آیت تو قرآن کریم کی ہے، آیت قرآن کریم کی ہے، لیکن کیا قرآن کریم کی اس آیت کی جو تشریح کی جا رہی ہے، کیا اس کا یہی معنی ہے؟ انسان اپنی عقل کے اعتبار سے اس صدی کے اندر، اس دور کے اندر وہ معنی اور مفہوم بیان کر رہا ہے کہ کیا اس کا یہی معنی ہے؟ کیا نبی نے اس کا یہی معنی بیان کیا؟ صحابہ نے اس کا یہی معنی سمجھا تھا؟ ہمیں منہج سلف کو دیکھنا پڑے گا۔ اب ایک انسان اگر آج کے اس دور کی کسی شخص کی شرح کو، تفسیر کو لے کر کے بیٹھ جائے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، نمازیں چھوڑ دے، اب ظاہر سی بات ہے نمازوں کا ترک کر دینا اس کے لیے باعث جہنم ہے، نمازوں کا چھوڑ دینا اس کے لیے باعث جہنم ہے۔ ہمیں منہج سلف کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی ہے، ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی۔ قرآن کی جب بات آئے، احادیث کی بات آئے، کوئی شخص اگر شرح بیان کر رہا ہے تو آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا صحابہ کرام نے اس کا یہی معنی سمجھا تھا۔ 5ویں پارے کے اندر ہمارے لیے 5واں پیغام یہ ہے کہ منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بہت سارے لوگ ایسے ہیں
جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو اسلام والا کہتے ہیں لیکن اندرونی طور پر ان کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بظاہر مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ گو ہوتے ہیں، اسلام کا اعتراف کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر ان کا دل بیمار ہوتا ہے، دل کے اندر بیماری ہوتی ہے، کفر کی، شرک کی بیماری ہوتی ہے، وہ کفر کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی منافق کہلاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں، جو بظاہر تو ایمان والا ہو لیکن اندرونی طور پر کفر چھپائے ہو، کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم ہی نہیں بلکہ جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافقین کو پہچانیں گے کیسے؟ منافق کو کیسے پہچانا جائے گا؟ اب ایک شخص اندر کفر چھپائے ہوئے ہے تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی یہ ایمان والا حقیقت میں ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم کے اندر 3 اوصاف ایک آیت میں بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ کے نبی نے 3 اوصاف بیان کیے ہیں۔ وہ 6 اوصاف پر آپ غور کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، منافقین کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں۔ یراؤن الناس، دوسری صفت یہ کہ وہ ریاکاری سے کام لیتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ یہ 3 اوصاف قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء آیت نمبر 142 میں بیان کیا گیا، اور 3 اوصاف اللہ کے نبی نے بیان فرمائے کہ منافق کون ہے۔ منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرے۔ اب یہ 6 اوصاف پر آپ غور کریں، ان 6 اوصاف کے بارے میں کہا گیا کہ یہ منافقوں کی پہچان ہے۔ اب یہ 6 اوصاف آج ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے ہیں؟ نماز کے لیے کھڑے ہونا ہو تو سستی کرے، نمازوں میں سستی ہے کہ نہیں؟ عمل کرے تو اس کے اندر ریاکاری ہو، ریاکاری بھی ہمارے یہاں چیز پائی جا رہی ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ہم اللہ کو بہت تھوڑے یاد کرنے والے ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولیں، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کریں، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کریں۔ اب یہ اوصاف جو منافقوں کے بیان کیے گئے تھے وہ اوصاف مسلمانوں کے ہاں ہمارے یہاں پائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے ان اوصاف سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر یہ منافقانہ صفات کسی کے اندر پائے گئے، قرآن کہتا ہے ایسے انسان کا ٹھکانہ نہ صرف جہنم ہے بلکہ جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو یہ 5 پارے کے اندر حاصل ہونے والے 5 پیغامات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کی آیتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔